ترقی پذیر ممالک میں بکنے والی ہر 10 ادویات میں سے ایک جعلی یا غیر معیاری ہوتی ہے۔ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ پسماندہ ممالک میں خصوصاً بڑا ہے۔ ڈاکٹر حامد زمان بوسٹن یونیورسٹی میں بائیو میڈیکل انجینئرنگ کے پروفیسر ہیں۔ 2012 میں پاکستان کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جعلی ادویات کی وجہ سے تقریباً 200 اموات ہوئیں۔ یہ اور اس جیسے دوسرے کئی افسوسناک واقعات ڈاکٹر حامد زمان کے لیے جعلی اور غیر معیاری ادویات کی پہچان کا طریقہ ڈھونڈنے کا باعث بنے۔ ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ کہ چوری بھی ہے اور جہاں پہ کہ دھوکہ بھی ہے، تو میری تحقیق جو ہے وہ ایسے انسٹرومنٹ بنیادی طور پہ ان کو بنانا ہے جن میں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ سپلائی چین کا شروع ہو یا دکان ہو یا ہسپتال ہو، وہاں پہ ان دواؤں کو، اور یہ اسینشل میڈیسنس ہیں جن سے انسان کی زندگی بچ سکتی ہے، ان کی تشخیص کر سکیں کہ ان دواؤں میں کوئی جعلی عنصر تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر زمان کی لیب خاص مالیکیولز تیار کرتی ہے۔ یہ دوا میں ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ یا دوا میں موجود فعال جزو کے ساتھ عمل کر کے دوا میں اس جزو کی موجودگی، اس کی مقدار اور اس کے مؤثر ہونے کا سگنل فارما چیک نام کی اس ڈیوائس کے ذریعے دیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ٹوٹل کام جو ہے، یہ کارٹریج بنایا آئے گا، آپ کارٹریج کو ڈالیں اندر، دیٹس اٹ، یہاں پہ اپنی دوا ڈالیں اینڈ دین ٹرن اٹ آن and it will be connected to computer and that's it. So fairly simple. بالکل گو آلہ ایک ہے، لیکن ہر دوا کو ٹیسٹ کرنے کا اپنا کارٹریج ہے جو 15 سے 20 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک ہی طرح سے فٹ ہو سکتا ہے، آپ اس کو ایسا سے فٹ کر ہی نہیں سکتے۔ ڈاکٹر عادل نجم بوسٹن یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہیں۔ وہ کہتے ہیں حامد زمان کا کام صرف سائنٹیفک نہیں بلکہ وہ بہت دل سے کام کرتے ہیں۔ جو اس کی سماجی ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ اگر آپ دیکھیں کہ ناٹ اونلی از ہی ورکنگ کہ فارماسیوٹیکل جو ہیں اس میں جعلی فارماسیوٹیکل کو کیسے پتہ کیا جائے، لیکن خاص اس کا فوکس یہ ہے کہ جو خصوصاً سب سے غریب ترین طبقہ ہے، وہ لوگ جو جن کے پاس سب سے کم وسائل ہیں، کون سے ایسے ہم طریقے اختیار کر سکتے ہیں جس سے ان کے مسائل حل کیے جائیں، خصوصاً فارماسیوٹیکل کے حوالے سے۔ ویسے تو دنیا میں کروڑوں ادویات ہیں، لیکن کارٹریجز بنانے میں زندگی بچا سکنے والی ادویات اور ان دوسری ادویات کو ترجیح دی جاتی ہے جن کا استعمال غریب ممالک اور پناہ گزین کیمپوں میں زیادہ ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہر ٹیکنالوجی کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، مثلا خوبی یہ کہ جی کاسٹ افیکٹو ہے یہ سب کچھ، لیکن کچھ کی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں۔ لمیٹیشن یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی آپ اس کا کمپلیٹ کیمیکل انالیسس کر کے بتا دیں، تو جواب یہ ہے کہ وہ اس کاسٹ میں ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے ایسی ٹیکنالوجی بنانا ہے جس کی کاسٹ جو ہے وہ افورڈیبل ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق درمیانی اور کم آمدنی والے ممالک میں 10.5% ادویات متعلقہ بیماری کا علاج کرنے میں ناکام رہتی ہیں، لیکن نسبتاً سستا اور بآسانی ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکنے والا یہ آلہ اس مسئلے کا شکار آبادیوں کے لیے ایک بڑی امید ہو سکتا ہے۔ فارما چیک فی الحال ٹرائلز کے مراحل میں ہے۔ ڈاکٹر زمان کہتے ہیں آپ اسے 2-3 سالوں میں صحت عامہ کے اداروں میں استعمال ہوتا دیکھ سکیں گے۔ اس کی قیمت $1000 کے قریب ہے، جو موجودہ اسٹینڈرڈ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں 100 سے 150 گنا کم ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، بوسٹن، میساچیوسیٹس۔